ان الصلاة تنہى عن الفحشاء والمنکر والبغی صدق اللہ تعالی مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آج 3 مئی سن 2024 شوال المکرم 1445 سنہ ہجری۔ درود و سلام کی فضیلت میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کی رات یعنی جمعرات کے دن مغرب کی نماز سے لے کر اور جمعہ کے دن یعنی جمعہ کے دن کی مغرب کی نماز تک یعنی پورے یہ تقریباً 24 گھنٹے مجھ پر کثرت سے درود سلام پڑھا کرو۔ جو کثرت کرے گا درود شریف کی، قیامت کے دن میں اس کی نیکی کی گواہی بھی دوں گا اور میں اس کی شفاعت بھی فرماؤں گا۔ حضور علیہ السلام نے کثرت سے درود شریف پڑھنے کا حکم دیا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جمعہ کے دن خاص طور پر کثرت سے درود شریف پڑھیں۔ برکت کے لیے ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ پچھلے جمعۃ المبارک ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوست کے وہ 7 اوصاف سنے کہ جن کے متعلق حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس میں یہ اوصاف ہوں گے وہ میرا دوست ہے۔ جن میں سے وہ 7 اوصاف کیا تھے؟ سچا مومن، کم اہل و عیال اور سامان والا، کثرت سے نماز پڑھنے والا، اچھے انداز سے اللہ کی عبادت کرنے والا، تنہائی میں اللہ کا فرما بردار، ایسا اللہ کی عبادت کرتا ہو کہ وہ غیر معروف ہو، اسے شہرت نہ ملی ہو، اور کم رزق پر کفایت کرنے والا۔ یہ 7 اوصاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوست کے بیان فرمائے۔ علماء لکھتے ہیں ان میں سے جو زیادہ تر اوصاف ہیں وہ عبادت سے متعلق ہیں، جیسے سچا مومن وہی ہوگا جو عبادت گزار ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کثرت سے نماز پڑھنے والے کو اپنا دوست قرار دیا، تنہائی میں اللہ کی عبادت کرنے والا، اچھے انداز سے اللہ کی عبادت کرنے والا۔ یعنی اس سے اشارہ ملتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو نمازی آدمی زیادہ پسند ہے۔ جو نماز پڑھنے والا ہوگا وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا دوست ہے، کیونکہ نماز عبادت ہی ایسی ہے۔ ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز، قلب غمگین کا سامان فرحت نماز، ہے مریضوں کو پیغام صحت نماز، نار دوزخ سے بے شک بچائے گی یہ، رب سے دلوائے گی تم کو جنت نماز، پیارے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے یہ، قلب شاہ مدینہ کی راحت نماز۔ بھائیو گر خدا کی رضا چاہیے آپ پڑھتے رہیں با جماعت نماز، آؤ مسجد میں جھک جاؤ رب کے حضور، تم کو دلوائے گی حق سے رفعت نماز، یا خدا تجھ سے عطار کی ہے دعا، مصطفیٰ کی پڑھے پیاری امت نماز۔ نماز ایسی عبادت ہے، اس لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر نماز کا ذکر فرمایا، اور جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز برائیوں سے، بے حیائیوں سے، برے کاموں سے روکتی ہے۔ اور نماز یقیناً جس طرح نمازی کو برائیوں سے روکتی ہے، اسی طرح نمازی کو نماز برائیوں سے روکنے کے ساتھ ساتھ برائیوں سے بچاتی ہے، اور ساتھ ساتھ اسے دنیا کی مصیبتوں سے بھی نجات دلاتی ہے۔ جیسے ایک واقعہ ملتا ہے کہ کچھ ڈاکوؤں نے کسی جگہ لوٹ مار کی، اور جب اس گھر کا مالک جاگ گیا تو وہ جان بچانے کے لیے بھاگے، اور جب اس کا پیچھا کیا مالک نے ان ڈاکوؤں کا، تو بھاگتے بھاگتے انہیں ایک مسجد نظر آئی، وہ اس مسجد میں داخل ہو گئے اور جھوٹ موٹ نمازی بن کر بیٹھ گئے۔ کوئی نماز پڑھنے لگ گیا، کوئی نمازیوں کی طرح بیٹھ گیا، اور جب وہ ڈھونڈنے والا، وہ پیچھا کرنے والا آیا اور اس نے دیکھا مسجد میں کہ سوائے چند نمازیوں کے کوئی نہیں، تو وہ مایوس ہو کر چلا گیا۔ وہ ڈاکوؤں کا سردار جب اسے اطمینان ہو گیا کہ ہماری جان بچ گئی ہے، اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا، دیکھو تو صحیح یہ نماز کہ جس کی جھوٹ موٹ ہم نے شکل اختیار کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہماری جان بچا دی ہے، اور اگر ہم سچے نمازی بن جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جہنم سے آزاد فرما دے گا۔ بس پھر کیا، وہ ڈاکو سچی توبہ کرتا ہے اور اس کے ساتھی بھی توبہ کر لیتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ نماز انسان کو برائیوں سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، بیماریوں سے بچاتی ہے، اسی طرح مصیبتوں سے بھی بچاتی ہے۔ اور نماز کی برکات انسان کو روحانی اعتبار سے نصیب ہوتی ہیں۔ ایک شخص تھا، اسے کسی عورت سے لگاؤ ہو گیا،
اور جب اس نے اس سے اظہار کیا، وہ عورت کسی مسجد کے امام کی زوجہ تھیں، اس نے اپنے شوہر کو بتایا کہ میرے پاس یہ اس طرح کی ایک پرچی آئی ہے۔ وہ شخص بھی اپنی عورت پر اعتماد کرنے والا تھا، اس نے اسی کے ہاتھ یہ لکھوایا کہ ٹھیک ہے، فلاں مسجد کے امام کے پیچھے 40 دن تک باجماعت نمازیں پڑھو، اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے۔ وہ شخص نمازیں پڑھنا شروع ہو گیا۔ نمازیں پڑھنا کیا شروع کی، آہستہ آہستہ اس کے دل سے دنیا کی عورت کی محبت نکل کر اللہ کی محبت اس کے دل میں آنا شروع ہو گئے۔ بس جب 40 دن مکمل ہوئے اور جب اس شخص کو اسی مسجد کے امام نے اسی اپنی عورت کے ذریعے، اپنی بیوی کے ذریعے پرچی پہنچائی، تو اب اس کی طرف سے جواب یہ آیا کہ اب مجھے تمہاری نہیں بلکہ مجھے اپنے رب عز و جل کی عبادت کی برکت کی وجہ سے رب العالمین نے تمہاری محبت سے آزاد کر کے اپنی محبت عطا فرما دی ہے۔ تو دنیا کی محبت سے نجات دلا کر اللہ کی محبت بھی دلاتی ہے نماز۔ یہ نماز کی برکات ہیں۔ نماز کی برکات میں اللہ کی رضا ہے، نماز کی برکات میں سے سنت کی پیروی ہے، یہ قبر کا چراغ ہے، یہ انسان کے لیے دنیا و آخرت کا نور ہے۔ نماز دین کا ستون ہے، نماز مومن کی معراج ہے، یہ افضل اعمال میں سے ہے، یہ جنت کی کنجی چابی ہے، دعاؤں کی قبولیت کا بنیادی ترین ذریعہ نماز ہے، روزی میں برکت کا سبب نماز ہے، بیماریوں سے حفاظت، صحت و تندرستی میں برکت نماز سے ہوتی ہے، حتیٰ کہ ہر حاجت نماز کے ذریعے بر آتی ہے۔ اور نمازی کے لیے سب سے بڑی نعمت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نمازی کو اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ کتنی بڑی نعمت ہے! اس لیے کسی نے لکھا، صبر سے اور نمازوں سے چاہو مدد، پوری کروائے ہر ایک حاجت نماز، ہر حاجت نماز پوری کرائے۔ اس لیے مسلمان کو بنیادی طور پر سچا پکا اچھا نمازی ہونا چاہیے۔ لیکن فی زمانہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بڑی تعداد ہوتی ہے جو ماہ رمضان میں نمازی بنتی ہے، لیکن ماہ رمضان جاتا ہے وہ نماز پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ جب وہ نماز پڑھ سکتے ہیں، رمضان میں آ سکتے ہیں، تو پھر رمضان کے بعد کیوں نہیں؟ اس پر مسلمانوں کو غور کرنا چاہیے۔ ایک بڑی تعداد ہے جو مسجد سے بالکل دور ہو جاتی ہے۔ آج کی گفتگو اسی لیے نماز کے متعلق کہ تقریباً رمضان گزرے 24 دن ہو چکے، اور جوں جوں دن بڑھتے جاتے ہیں نمازی مسجد سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ کاش کہ ہم نمازی ایسے نمازی بنیں جو صرف رمضان میں نمازی نہ ہوں۔ دراصل مسلمانوں کے اندر مختلف ایسے تہوار، ایسے موقع، ایسے ایام، خاص دن آتے ہیں، تو مسلمان پھر ان دنوں میں ہی ایسا لگتا ہے کہ بس یہ ان دنوں کے ہی مسلمان رہ گئے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کی برکات، ان کی محافل منعقد کریں گے صرف ماہ ربیع الاول میں، صرف مسلمانوں کو پانی پلائیں گے، شربت بنائیں گے صرف ماہ محرم میں، مسلمان صرف اور صرف نماز پڑھیں گے رمضان میں، زکوٰۃ دیں گے، صدقہ و خیرات کریں گے رمضان میں، قربانی کریں گے یقیناً جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایام مقرر فرما دیے ہیں۔ لیکن مسلمان کے اوپر اللہ کی عبادت، جس میں سے خاص اور سب سے افضل عبادت نماز ہے، اس کا رنگ اس پر پورا سال نظر آنا چاہیے، پوری زندگی نظر آنا چاہیے۔ اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو نماز نہیں پڑھتے وہ تو ایک طرف رہے، جو نماز پڑھتے ہیں وہ بھی کیسی نماز پڑھتے ہیں کہ وہ نمازی ہونے کے باوجود جھوٹ بولتے ہیں، نمازی ہونے کے باوجود وہ برائیوں سے نہیں رک رہے، اور لوگوں کے ذہنوں میں، یعنی جو نماز نہیں پڑھتے، باقاعدہ وہ یہ اعتراض کرتے، دکھائی دیتے، سنائی دیتے ہیں، ان نمازیوں پر وہ انگلی اٹھاتے ہیں کہ بھائی چلو ہم تو نماز نہیں پڑھتے، جو نماز پڑھتا ہے اس کو تو دیکھو گالیاں دیتا ہے، جو نماز پڑھتا ہے اس کو تو دیکھو برائیاں کرتا ہے، جو نماز پڑھتا ہے اس کو تو دیکھو فلمیں دیکھتا ہے، ڈرامے دیکھتا ہے، گانے سنتا دیکھتا ہے، جو نماز پڑھتا ہے اس کی حالت یہ ہے کہ وہ لڑائی جھگڑے کرتا ہے، تو اس سے تو ہم اچھے، کم سے کم ہم تو ایسا نہیں کرتے۔ یہ بھی ایک شیطانی وار اور وسوسہ ہے۔ اگرچہ نمازی کو ایسی ساری برائیوں سے دور ہونا چاہیے، دور رہنا چاہیے، لیکن وہ لوگ جو اس طرح کے نمازیوں پر اعتراض کریں انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ جب نماز پڑھنے والے کو نماز اس کی برائیوں سے نہیں روک رہی، یعنی وہ نماز پڑھ کر بھی اتنی برائیوں میں مبتلا ہے، تو جب اس نمازی کا یہ حال ہے تو جو نماز نہیں پڑھ رہا اس کا کیا حال ہوگا؟ وہ ذرا اپنا انجام دیکھے اور غور کرے، سوچ لے کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ اس لیے اس سوال کا جواب ہم نے اس مختصر گفتگو میں یہ سمجھنا ہے کہ نماز پڑھ کر ہم ایسے نمازی بن جائیں کہ جس کے ذریعے ہمیں نماز کی برکات نصیب ہوں، نماز کی ہمیں فضیلتیں نصیب ہوں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک نماز برائیوں سے روکتی ہے،
اب یہ نماز کیسی نماز ہے جو برائیوں سے روکے؟ ہمیں کیوں نماز برائیوں سے نہیں روک رہی؟ آج ہم یہ جائزہ لیتے ہیں کہ ہمیں کیسی نماز پڑھنی چاہیے، اور پھر ان لوگوں کو بھی سبق لینا چاہیے کہ جو نماز پڑھتے ہی نہیں، صرف جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ نماز ہی نہیں پڑھتے۔ کیا صرف جمعہ فرض ہے مسلمان پر؟ جی نہیں، نماز جمعہ فرض ہونے کے ساتھ ساتھ اس پر 5 نمازیں فرض ہیں، اور 5 نمازوں میں صرف ظہر، صرف عصر، صرف مغرب، صرف عشاء نہیں، ساتھ میں فجر بھی فرض ہے۔ فجر کی نماز پڑھنا بھی ضروری ہے۔ مسلمان پر صرف رمضان میں نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے، اس پر ساری زندگی جب اس پر فرض ہو گئی، اس کی عقل سلامت ہے، تو جب تک اس پر مرتے دم تک اس پر نماز فرض ہے۔ نماز کو اس کے وقت میں ادا کرنا یہ اس پر لازم ہے، نہیں ادا کرے گا گناہ گار ہوگا، کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوگا۔ اس لیے مسلمان کو سوچنا چاہیے کہ وہ نمازی بنے، اور پھر نمازی ہو کر کیسا نمازی ہو؟ سب سے پہلے ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم نماز کو وقت دیں۔ ہم نماز کو وقت ہی نہیں دیتے۔ وقت کیسا دیتے ہیں؟ صرف فرض پڑھنے کا۔ وقت کیسا دیتے ہیں کہ صرف اور صرف بس جلدی نماز پوری ہو جائے، امام جلدی سے سلام پھیر دے، دعا بھی نہ مانگے، بس بھاگ جائیں۔ ایسی نماز نہ پڑھیں، تاکہ اچھی نماز پڑھیں تو ہمیں نماز کی برکات نصیب ہوں، نماز ہمیں برائیوں سے روکے۔ جب ہم نماز صحیح طریقے سے ادا کریں گے تب ہماری نماز ہمارے کام آئے گی، نماز ہمارے لیے مفید ہوگی۔ اس لیے نماز کو جلدی پڑھنے کی بجائے نماز کو اطمینان سے ادا کریں، نماز کو وقت دیجیے۔ کیسے؟ علماء لکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو نماز کے رکوع سجود صحیح سے ادا نہیں کرتا وہ نماز کا چور ہے، نماز میں چوری کرتا ہے۔ جو نماز میں چوری کرے گا اس کی نماز اسے کہاں سے فائدہ دے گی؟ ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جلدی نماز پڑھنے والا گویا ایسے ہے کہ جیسے کوا ٹھونگے مارتا ہے، جلدی نماز پڑھنے والا جب سجدے میں ناک لگاتا ہے، پیشانی لگاتا ہے، تو وہ ایسے کوے کی مانند ہے جو جلدی چونچ مارتا ہے زمین پر، اس کی نماز اسے فائدہ نہیں دیتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو صحیح سے وضو بھی نہ کرے اور جو پورے رکوع سجود نہ کرے اور پھر نماز ادا کر جلدی بھاگنے کی کوشش کرے، تو فرمایا ایسے شخص کو اس کی نماز بددعا دیتی ہے، اور نماز کہتی ہے جس طرح تو نے مجھے ضائع کیا اللہ تجھے اس طرح برباد کرے۔ اور پھر وہ نماز تاریکی میں چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ جب وہ نمازی ایسی نماز پڑھ کر باہر نکلتا ہے تو وہ گندے کپڑے میں لپیٹ کر اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ ایسے نمازی کو نماز فائدہ نہیں دیتی۔ نمازی کو کیسی نماز فائدہ دے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی اطمینان سے وضو کرے، اطمینان سے نماز ادا کرتا ہے تو نماز اسے دعا دیتی ہے، اور ایک نور کی صورت میں آسمان پر بلند ہوتی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے، اور پھر ایسی نماز اللہ کی بارگاہ میں اس نمازی کی شفاعت کرتی ہے۔ اس لیے ہمیں ایسی اچھی ستھری نماز دل لگا کر ادا کرنی چاہیے۔ ہو میری ٹوٹی پھوٹی نمازیں خدا قبول، ان دو کا صدقہ جن کو کہا شاہ نے میرے پھول۔ کاش کہ ہماری نمازیں قبول ہوں، ہم نمازیں دل سے ادا کریں اور وقت پر وقت دے کر ادا کریں۔ دوسرے نمبر پر نماز توجہ سے پڑھیں۔ بے توجہی سے جس طرح نماز ادا کی جاتی ہے، یاد رکھیے کہ ایسی بے توجہی والی نماز پھر واقعی فائدہ نہیں دیتی۔ دھیان دیں اللہ تعالیٰ کی طرف، اپنے آپ کو یہ باور کرائیں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوا ہوں، میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اللہ سے کچھ کہہ رہا ہوں، اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اس کے معنی پر توجہ دیں۔ پوری سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، روزانہ نماز میں 17 اگر فرض ادا کرتا ہے دن کے فجر سے عشاء تک کے، اور وتر ملا لے تو 20، اس طرح 20 فرض ہیں، اور اگر جمعے کی فجر سے لے کر عشاء تک کی ساری نمازیں جمعے کے فرض سمیت ملائیں تو 50 رکعتیں بنتی ہیں، یعنی دن میں وہ 50 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے اور اس کو اس کا مطلب بھی پتہ نہ ہو، اس کو پھر کیا فائدہ ہوگا؟ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ جب وہ کہے گا اس کا نماز میں کیسا دل لگے گا، اس کی توجہ ہوگی۔ الرحمن الرحیم، جو بڑا رحم کرنے والا ہے، بڑا رحیم ہے، وہ دنیا میں بھی رحمان ہے اور آخرت میں بھی رحیم ہے۔ مالک یوم الدین، جو قیامت کے دن کا مالک ہے، جب یہ کہے گا تو اس کو یہ نماز میں خیال آئے گا کہ میں کوئی گناہ نہیں کروں گا، کیونکہ وہ قیامت کے دن کا مالک ہے، وہ مجھ سے پوچھے گا ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ میں صرف تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھی سے مدد مانگتا ہوں۔ جب اللہ کی عبادت کرتا ہے تو کیسی عبادت کرتا ہے؟ ایسی عبادت کہ جس میں اس کا دھیان کہیں اور ہو۔ عبادت اگر ہو تو صرف اللہ کے لیے یوں ہو کہ اس کا دھیان، اس کا مقصود صرف اللہ رب العالمین ہو۔ اہدنا الصراط المستقیم، پھر یہ دعا کرے یا اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا۔ نماز میں ہے سیدھے راستے پر ہی تو ہے، سیدھے راستے پر چلا، سیدھے راستے پر چلاتا رہے، مجھے سیدھے راستے پر رکھ، میں سیدھے راستے پر چلتا رہوں۔ اور کن لوگوں کا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ یا اللہ تو نے جن پر انعام کیا، غیر المغضوب علیہم،
ان کا نہیں جن پر تیرا غضب ہوا، جن پر تو نے غضب فرمایا، وَلَضَّالِّينَ، اور نہ ہی ان گمراہوں کا راستہ، مجھے سیدھا راستہ چلانا. یہ دعا دن میں 50 مرتبہ مانگے گا، پھر دیکھیے اس کو نماز کتنا فائدہ دے گی. جب دھیان دے کر نماز پڑھے گا، جب اس کی توجہ ہوگی، قیام سے لے کر سلام تک ساری نماز میں دھیان یوں رہے کہ اس کی نگاہوں کی حفاظت بھی رہے. اس نے قیام میں سجدے کی جگہ پر نظریں رکھنی ہے. جب قیام میں کھڑا ہو، جہاں سجدہ کرنا ہے وہاں نظریں رہیں، ادھر ادھر نہ دیکھتا رہے، کیونکہ اس کے بارے میں بھی آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ نماز میں ادھر ادھر دیکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے بندے میری طرف توجہ رکھ، میری طرف دھیان دے، میں ہر اس چیز سے بہتر ہوں جس کو تو دیکھ رہا ہے، تو میری طرف دھیان دے. ادھر ادھر دیکھنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تک بندہ دھیان اللہ کی طرف رکھتا ہے اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ رہتی ہے، جب اس کی نظریں پھرتی ہیں اللہ کی رحمت اس سے پھر جاتی ہے. حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے، آپ جب نماز شروع کرنے لگتے تو آپ فرماتے میں یہ سوچتا ہوں میری بھووں کے سامنے کعبہ ہے. پھر آپ یہ توجہ فرماتے کہ میں کھڑا ہوں جس جگہ گویا پل صراط پر کھڑا ہوں، میرے سیدھی طرف جنت ہے، الٹی طرف جہنم ہے، میرے سر پر موت کا فرشتہ کھڑا ہے، اور میں یہ سمجھ کر نماز پڑھ رہا ہوں کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے امید لگا کر اس کے خوف سے میں اللہ اکبر کہتا ہوں، پھر ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کرتا ہوں، پھر خشوع خضوع سے رکوع سجدے کرتا ہوں، اور پھر اخلاص کے ساتھ مکمل کرتا ہوں، اور پھر یہ دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ میری اس نماز کو تو قبول فرمانا. اس طرح کی نماز ہو، اس دھیان سے نماز ادا کرے. اسے جب رکوع میں جائے تو اپنے دونوں پاؤں کے درمیان نظریں رکھیں، جب رکوع سے اٹھے تو نظریں اپنے سینے پر گریبان پر رکھے، سجدے میں جائے تو اپنی ناک پر نظریں رکھے یا آنکھیں بند کرے، جب اتحیات میں بیٹھے تو اپنی نظریں اپنی گود میں رکھے، جب سلام پھیرے تو اپنے کندھوں پر نظریں رکھے. اس طرح نگاہوں کی حفاظت کر کے دھیان کے ساتھ نماز ادا کرے، پھر اسے اس کی نماز فائدہ دے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر تیسری بات، وقت دیں نماز کو، توجہ سے نماز پڑھیں. تیسرے نمبر پر اخلاص کے ساتھ نماز پڑھیں. اوروں کے سامنے اچھی نماز پڑھے اور اکیلے میں جلدی جلدی کی نماز پڑھے. دوسروں کے سامنے آئے تو بڑے طریقے سے نماز ادا ہو، اور جب خود اکیلے تنہائی میں نماز ادا کرے تو پھر نہ رکوع کا پتہ چلے نہ سجدے کا پتہ چلے. ایسی نماز اخلاص سے خالی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اس طرح کرے، یعنی اوروں کے سامنے اچھے طریقے سے پڑھے اور جب اکیلے میں ہو، جب اسے کوئی دیکھ نہ رہا ہو تو پھر بے پرواہی سے لاپرواہی سے نماز ادا کرے، تو وہ گویا اللہ رب العالمین کی توہین کرتا ہے، اللہ کی بے ادبی کرتا ہے. وہ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، دیکھیے ان کا تقوی، ان کی پرہیزگاری، ان کے بارے میں آتا ہے، فرماتے ہیں 30 سال تک پہلی صف میں نماز ادا کی، 30 سال تک پانچوں نمازیں 30 سال تک پہلی صف میں ادا کرتے رہے. ایک مرتبہ کچھ تاخیر ہوئی، دوسری صف میں جگہ ملی، اور دل میں یہ خیال آیا کہ آج میں دوسری صف میں کھڑا ہوں، مجھے دیکھنے والے کیا سمجھیں گے کہ آج یہ دوسری صف میں پہنچا ہے. بس یہ خیال آنا تھا، فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کی، اور توبہ کرنے کے بعد یہ دل میں عہد کر لیا کہ جو 30 سال تک میں نے نمازیں پڑھی گویا دوسروں کو دکھانے کے لیے پڑھی، کہ میرے دل میں یہ خیال ہی کیوں آیا کہ اگر میری نمازیں صرف اللہ کے لیے تھیں تو یہ دوسری صف والی بھی اگر نماز اللہ کے لیے ہوتی تو میرے دل میں کبھی یہ خیال نہ آتا کہ پہلی صف کی نمازیں تھیں تو لوگ دیکھ کر کیا کہیں گے. مطلب یہ کہ میں لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہا تھا، اب 30 سال کی نمازیں دوبارہ دہراؤں گا. اور انہوں نے اس طرح 30 سال کی نمازیں دوبارہ دہرائیں. کتنا اخلاص تھا، کتنی اللہ رب العالمین کی خالص عبادت کی نیت تھی. ہمارے دل میں تو اول ہمارے دل کی کھرتی میں جذبہ عبادت کا بیج ہوتا نہیں، اور جب بیج سے خالی تو پھر اسے اخلاص کا پانی کہاں سے لگائیں. اور کسی طرح کچھ عبادت ٹوٹی پھوٹی کر بھی لیں تو پھر اسے آفت بد کی جو ایسی ہوا کہ جو واہ واہ کی جو ہوا اسے انسان کی اس فصل کو تباہ برباد کر کے رکھ دیتی ہے. نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی، عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا. اچھا عمل کرتا ہے تو دوسروں کو دکھا دیتا ہے، دوسروں کو بتا دیتا ہے. مسلمان کو چاہیے کہ عبادت ایسی کرے اخلاص سے، صرف اللہ کے لیے کرے. اس لیے نماز پڑھے کہ مجھے لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ نماز پڑھتا ہے، اس لیے پڑھے کہ میرے رب کا حکم ہے. اس لیے نہ پڑھے کہ اگر میں نہیں پڑھوں گا تو لوگ کیا کہیں گے کہ یہ تو نماز ہی نہیں پڑھتا، اس کا مطلب یہ لوگوں کے لیے در سے پڑھ رہا ہے. جی نہیں، اللہ کے لیے نماز پڑھے، یہ اخلاص ہے. چوتھے نمبر پر خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھے، اس کا جسم ساکن ہو جائے، اس کا دل اللہ کے خوف سے کانپے. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ مومنین فلاح پا گئے کہ جو اپنی نمازوں میں خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں، جن کا دل اللہ کے در سے ڈرتا ہے، کانپتا ہے. ایسی نماز ہی اسے فائدہ دیتی ہے، ایسی نماز کا علم ہی اس کے فکر کو، اس کے غم کو دور کر دیتی ہے. ایسی ہی نماز خشوع روزی میں برکت لاتی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نماز کا وقت ہوتا حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں پہچانتے نہیں، ایسا لگتا تھا ہمیں پہچانتے ہی نہیں، بس نماز کے لیے فوراً رجوع کرتے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نماز میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے میخ گاڑ دی گئی ہے، زمین میں کیل لگا دی گئی ہے، ایسے ساکن ہو کر خشوع خضوع سے نماز ادا کرتے.
صحابہ کرام علیہم رضوان بعض اس طرح نماز ادا کرتے کہ پرندے انہیں کوئی ساکن چیز سمجھ کر ان پر آ کر بیٹھ جاتے تھے، ایسی نماز ادا کرتے خشوع خضوع کے ساتھ. اور بعض صحابہ کرام کے متعلق آتا ہے کہ ایسی نماز پڑھتے تھے کہ جن کے متعلق صحابہ کرام فرماتے تھے کہ جو شخص جس طرح کی نماز ادا کرے گا قیامت کے دن اسے اسی طرح اسی حالت میں اٹھایا جائے گا. تمہارا حشر بھی تمہاری حالت نماز پر ہوگا، جیسی نماز ہوگی تمہارا ویسا حشر ہوگا. اس لیے نماز کے اندر دعائیں مانگے، جو دعائیں ہیں سورہ فاتحہ دعا ہے، التحیات میں السلام علیکہ ایھا النبی دعا ہے، اللہم صلی علی محمد پورا درود ابراہیمی دعا ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ دعا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ دعا ہے. پوری نماز دعا پر مشتمل ہے. نماز کو صلاۃ کہا جاتا ہے، معنی ہی نماز کا دعا ہے. اس لیے نماز میں دعائیں کیا مانگی، نماز سے پہلے، نماز کے دوران، نماز کے بعد کیا دعا مانگے. جب ایسی دعاؤں بھری نماز پڑھے گا پھر اس کی نماز اسے برائی سے روکے گی، پھر اس کی نماز قبول ہوگی. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو خشوع سے نماز پڑھے گا، گناہ سے بچے گا، تلاوت بھی نرم دل سے کرے گا، عاجز ہو کر، گناہوں سے بچ کر، مسلمان جو ضرورت مند بھوکے انہیں کھانا کھلانے والا، انہیں کپڑے پہنانے والا، لوگوں پر رحم کرنے والا، جو اس طرح نماز پڑھے گا میں اس کی نماز قبول فرماؤں گا. ایسے کہ نہیں کہ جو جھوٹ بولتا پھرے، گالیاں دیتا پھرے، برائیاں کرتا پھرے، چغلیاں، غیبتیں، بہتان لگاتا پھرے، ایسے کی نماز بھی قبول نہیں، اور ایسے کی ہی نماز اسے کوئی فائدہ نہیں دیتی. اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایسوں کا قیامت کے دن چہرہ، جو اخلاص سے نماز ادا کرتے ہوں گے، خشوع خضوع سے، ان کا چہرہ سورج سے زیادہ روشن چمک رہا ہوگا. ایسے روشن چہرے ہوں گے، اور جب وہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی صدا پر لبیک کہتا ہوں. جب ایسا نمازی مجھ سے مانگتا ہے میں اسے عطا کرتا ہوں. ایسا نمازی میں جسے اپنے قرب کی نوازش سے نواز دیتا ہوں. اور جب ایسا نمازی مجھ سے دعا کرتا ہے تو اس کی ہر دعا قبول فرماتا ہوں. ایسے نمازی کے حفاظت کے لیے میں فرشتے مقرر کر دیتا ہوں. اس لیے مسلمان کو چاہیے کہ مسلمان ایسی نماز پڑھے، کیونکہ ایسے نمازی کی جہالت کو بھی اللہ رب العالمین حلم میں بدل دیتا ہے. ایسے نمازی کی تاریکی میں بھی رب العالمین اسے روشنی عطا فرماتا ہے. مولا سے اپنے بندہ ملتا ہے نماز میں، اٹھ جاتا ہے جدائی کا پردہ نماز میں، آ پہنچا خاص اپنے شہنشاہ کے حضور، جب بندہ ہاتھ باندھتا اور آیا نماز میں. گر قبر کے اندھیرے سے ڈر ہے تو پڑھ نماز، ہے ظلمت لحد کا اجالا نماز میں. اس لیے نماز اچھے طریقے سے ادا کیجیے، اخلاص سے ادا کیجیے. الحمدللہ اچھے نمازی بھی موجود ہیں، اچھی نماز پڑھنے والے بھی ہیں، اور خاص طور پر ہمیں نماز کے احکام سیکھنے چاہیے. نماز کے متعلق 4 کتابیں دعوت اسلامی نے شائع کی ہیں. نماز کے احکام، فیضان نماز، نماز کا طریقہ، اور خواتین کی نماز کے متعلق اسلامی بہنوں کی نماز. ان کتابوں کا مطالعہ کیجیے، معلوم ہوگا کہ نماز کس طرح ادا کرنی ہے. ہم نے الحمدللہ پورے سال جس کتاب کا درس کیا مغرب کی نماز کے بعد، فیضان نماز، پوری کتاب کا درس کیا گیا جس میں تقریباً احکام بیان کیے. فرض علوم کے تقریباً 40 سلسلے بیان ہوئے جس میں خاص کر 15 سے 20 سلسلے نماز کے متعلق بیان کیے گئے. مطلب یہ ہے کہ نماز مسلمان کی بنیادی عبادت ہے، اسے اہمیت دے، اسے سمجھے، اور نماز کو پابندی سے ادا کرے. جب اس کا اہتمام کرے گا تو انشاءاللہ اسے اس کی برکتیں نصیب ہوں گی. اللہ کریم ہم سب کو پابندی سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب تعالی ہمیں نماز ادا کرنے کے ساتھ ساتھ نماز کے ذریعے گناہوں سے، برائیوں سے بچائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے یادیں، مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے